پھر آپ دیکھیں وہ کیا کہے گا، وَالتَّكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب دیکھیں کتنے سارے ایلیمنٹس ہیں جو دنیا کی زندگی میں ہمیں بالکل ایک قسم کا نا دلدل ہے، ہمیں اندر ہی اندر اندر سک ان کرتے جاتے ہیں، اور کیا ہے، اور ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا مالوں میں اور اولاد میں۔ اور یہ سلسلہ شروع وہی ہوتا ہے، کھیل تماشا، زینت کو کیسے لیا، پھر تفاخر میں پڑے، اور اس کے بعد تکاثر کی طرف چلے گئے۔ جیسے سورۃ تکاثر میں بھی کہا گیا نا، الہاکم التکاثر، کہ کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ اور سورہ الکہف کی آیت نمبر 34 میں بھی آیا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور زیادہ عزت رکھنے والا ہوں جتھے میں۔ یعنی انسان اس طرح کے پھر مائنڈ سیٹ میں انگیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بڑا ایک ڈینجرس سلسلہ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نادار لوگ، یعنی کچھ جو ویک انسان تھے، کوئی سوسائٹی کے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت پریویلیج نہیں تھے، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر اور رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ ہمیں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا نیکی کے معاملے میں بھی کہ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز سے بھی نوازا اور میں نہیں کر پاتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے سوا ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ یعنی وہ کیا تھا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ اور تمحید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر کہا کرو۔ اب دیکھیں کتنا ہمیں آسان فارمولا دے دیا گیا کہ جب ہمیں لگے کہ کوئی ہم سے دنیاوی حساب سے بھی ایکسیل کر رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ دین میں بھی ایکسیل کر رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے ریسورسز ابھی نہیں ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں، اور ہم کہتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ آج کل دیکھیں جیسے حج اور عمرہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو کئی دفعہ واقعی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی تسبیحات کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ الحدید کی جو آیت نمبر 20 ابھی تک ہم کر رہے ہیں، یہاں جو مختلف مراحل ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جب ینگ ہوتا ہے، ہم اس کو اس طرح سے بھی سمجھتے ہیں، تو اس کی زندگی میں لعب اور لہو ہوتا ہے، جوان ہے نا، کھیل تماشا، آپ کو بار بار گھر والے کہتے ہیں سیریس ہو جاؤ، کچھ اپنی زندگی کو صحیح طرح سے دیکھو۔ پھر اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے جب آپ گریجویٹ کر جاتے ہیں، اب آپ کی پے اچھی ہو جاتی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں تو پریکٹس کر رہے ہیں، اپنا پرائیویٹ سیٹ اپ بھی بنا لیتے ہیں، اب تفاخر شروع ہو جاتا ہے، اب آپ فخر کرتے ہیں کہ میری ڈگری زیادہ اچھی، میں نے یہ بھی سیکھا ہوا، آپ دوسروں کو وہاں پہ لیٹ ڈاؤن بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر تکاثر آ جاتا ہے جب آپ کا مال اور اولاد بڑھ جاتا ہے، جہاں پر بھی آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بڑی چیز انہی جو مٹیریل گینز ہیں اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا زندگی کو انجوائے کرنا یا کوئی ڈگری حاصل کرنا یا زندگی میں بہت سے معاملات میں اس طرح انویسٹ کرنا یا پروگریسو ہونا، کمپٹیٹیو سینس رکھنا غلط ہے؟ نہیں، بالکل غلط نہیں ہے، لیکن جب یہ ایمان اور تقوی سے خالی ہو کر آتا ہے نا، پھر انسان کی وہ ریٹ ریس ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہی کاموں میں ایمان اور تقوی آ جاتا ہے تو یہ انسان کو اس کے فل پوٹینشیل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہی والا فرق جو ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ ہم جب اس فرق کو نہیں سمجھتے نا تو پھر ہم کنفیوز ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا پھر کیا، مطلب سب کچھ چھوڑ دیں، پڑھنا بھی چھوڑ دیں، کمانا بھی چھوڑ دیں، کچھ اپنے لیے حاصل کرنا چھوڑ دیں، پھر بس ایک ہی کوئی بھی بس وہی ہے MBBS کیا تو بیٹھ جائیں، سٹیپس نہ دیں، پلیب نہ کریں، پوسٹ گریجویشن کی طرف نہ جائیں، ایک ڈگری لیا تو کیا دوسری ڈگری نہ حاصل کریں، کیا اچھا سا کوئی کلینک یا سیٹ اپ نہ بنائیں، کیا ہم اچھے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ یعنی اس طرح کے پھر سوالات ہمارے اندر جو ہیں وہ ہر وقت گھومتے رہتے ہیں اور ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن اس دنیا کو کیسے دیکھتا ہے؟ سورہ المومن کی آیت نمبر 39 میں کانسیپٹ یہ آ رہا ہے، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑے فائدے کی ہے۔ متاع کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپرری فائدہ۔ تو جو ٹیمپرری فائدے کی چیز ہوتی ہے اس میں ہم اتنا ہی انویسٹ کرتے ہیں جتنا اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ بھی کہا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارا ٹول باکس ہے آخرت کے لیے۔ تو جو کچھ ہم دنیا میں فیصلے کریں گے، جس طرح ہم اس دنیا کو گزاریں گے، وہی تو ڈٹرمن کرے گا کہ ہم آخرت میں کہاں پر ہوں گے۔
اب یہ بات بتا کہ اس مثال کو کیسے ایکسپلین کیا گیا، سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ہی، کمثلی غیب اعجب الکفار نباتہ، مانند مثال بارش کی ہے، کسانوں کو اس کی نباتات نے خشک کر دیا۔ اب اس مثال کو اس کے ساتھ سمجھنا ہے کہ وہ جو 4-5 ایلیمنٹس انسان دنیا کی زندگی میں لے کے چل رہا ہے اور اس میں یولو بڑا سپر سپیڈ پہ موجود ہے۔ کسان جو ہے اس نے جو فصل لگائی ہوئی ہے اس میں بارش ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کسان جو ہے وہ بہت ہی خوش ہو رہا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے دنیا کا، جب بھی اس کو کوئی بھی مٹیریل گین ہوتا ہے اس میں بہت خوش ہوتا ہے، اسی کی طرف اس کا دھیان لگ جاتا ہے اور وہ ویدر فور کاسٹ اس لیے دیکھتا ہے کہ اچھا مجھے کیا ملا اور اس کو کیا ملا، اور مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، مقابلے پہ وہ ساتھ والے کے ساتھ کمپیریزن میں جا کے یہ دیکھتا ہے۔ اور جس طرح انسان اس کھیتی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح انسان، یا ہم خاص طور پہ وہ انسان دیکھیں جو کہ دین سے دور ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی وہ بارش سے جو کچھ اس کو مل رہا ہوتا ہے وہ اس کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کافر کو ہی یہ دنیا اچھی لگتی ہے، وہی اس دنیا میں زیادہ خوش ہوتے ہیں اور انہی کی طرف سے یہ خوشیاں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ چیز دراصل ان کا دنیا اور جو کچھ دنیا میں پایا جاتا ہے اس کو بہت عظیم خیال کرنا ہے۔ یعنی ہم اگر اپنے آپ کو سیٹل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہاں مطلب ٹھیک ہے دنیا چاہیے ہے اور دنیا کو بیسٹ طریقے سے یوز بھی کرنا ہے، لیکن جب ہماری پہ نظر ایسے افراد پہ، ایسی اقوام پہ پڑتی ہے جو بہت زیادہ دنیا کی زندگی کو گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ ادھر آئی ایم مسنگ آؤٹ آن سم تھنگ، پتہ نہیں مجھے اس طرح سے زندگی گزارنی بھی چاہیے جیسے میں گزار رہا ہوں، یا کیا کرنا چاہیے، ویئر ٹو ڈرا دا لائن۔ اور پھر کہا گیا کہ ثم یحیج فتراہ مصفرا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اسے کہ وہ زرد ہو گئی ہے، یعنی وہی فصل جو اتنی گرین تھی، اتنا فروٹ دے رہی تھی، فروٹ ہو گیا، فروٹ آپ نے حاصل کر لیا، اب آہستہ آہستہ اس کا سٹیٹس بدلتا جا رہا ہے، اب اس کے اندر وہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں جو اس کو زرد کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، پہلے زرد ہوتی ہے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، پھر اب تو بالکل ہی بے وقت ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر سب کچھ اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس مثال کو انسان کی زندگی کی مثال کے بارے میں کہا گیا کہ جیسے بارش آتی ہے تو اب وہ ساری کراپ فلرش کر رہی ہے، تو یہ انسان کی زندگی کا وہ لائف فیز ہوتا ہے جب انسان بچہ ہوتا ہے اور دن بدن سیکھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے، اور اس کے گھر والے، اس کے والدین اس کے لیے ڈریمز رکھ رہے ہیں اور اس کو یہی دنیا میں ترقی کا سبق جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ پھر آگے جا کر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے فائدہ حاصل کرتا ہے، جیسے کسان بھی اس فصل سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اب وہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اب جو حاصل کرنا تھا، جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا بس بیٹا تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے، بس یہی ہماری زندگی کا ایک ڈریم ہے جو کہ پورا ہو جائے، وہ ڈریم پورا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان آگے بڑھتا ہے تو اب وہ اولڈ ایج کی طرف جا رہا ہے، جیسے وہ کھیتی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پہلے اپنا رنگ بدل رہی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو اتنا کیپیبل ہوتا ہے اس کی ساری جو فیکلٹیز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اب اس قابل نہیں رہتا کہ کچھ بھی کام کر سکے۔ اسی لیے کہا گیا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ آپ دیکھیں یہاں پر عذاب کی بات پہلے کی گئی ہے تاکہ ہم جو لوگ زوم سپیڈ، وہ تفاخر میں، وہ کھیل تماشے میں، وہ اس کی زینت میں، اس کے گلیمر میں، اس کی چکنا چوند میں اتنے زیادہ اوور انڈلٹ ہیں، ہم بریک لگائیں، بھئی رکیں، پاز کریں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کی مغفرت کی بات کی گئی ہے، اللہ کی رضا کی بات کی گئی ہے، اور احساس دلایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو اٹس ٹیمپرری ابورڈ، یہ متاع ہے، یعنی فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، لیکن یہ ہمیں اس غرور میں نہ ڈالے، اس سے ہمیں اپنے مقصد سے غافل نہ کر دے۔ فائدہ اٹھانا ہے لیکن بہت کیلکولیٹڈ اپروچ کے ساتھ ہم نے جانا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کے کھو جانے پر غم نہ کرو، کیونکہ دنیا 6 چیزوں کا نام ہے: کھانا پینا، لباس، سونگنا، سواری، شادی نکاح۔ دنیا کے کھانے کی سب سے بہترین چیز شہد ہے جو کہ ایک مکھی کا لعاب ہے، تھوک ہے،
زیادہ تر پیا جانے والا مشروب پانی ہے اور اس میں تمام جاندار برابر ہیں۔ سب سے بہترین لباس ریشم ہے جو ایک کیڑے کے بنے ہوئے دھاگے سے بنتا ہے۔ سب سے بہترین خوشبو کستوری کی ہے جو ہرن کے نافہ کا خون ہے۔ سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے اور اس پر بیٹھ کے لوگ قتل کرتے ہیں۔ اور جہاں تک نکاح کا تعلق ہے تو یہ عورتوں سے کیا جاتا ہے اور وہ بول کے محل میں ہوتا ہے۔ عورت اپنے بہترین حصے کو خوبصورت بناتی ہے جس کے ساتھ اس کے سب سے بدترین حصے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دنیا کو واقعی دیکھیں، تھوڑا سا ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھیں تو اس کی حقیقت بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ من نطفۃ اذا تمنا، سورہ نجم آیت نمبر 46 میں آ رہا ہے، نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اور آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 17 میں آ رہا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کرنا پھر کیا ہوگا نا؟ یہ کیوں حقیقت ہمارے سامنے اس طرح نہیں آتی؟ کیونکہ دنیا اتنی وہ خوبصورت اور اتنی فلیشی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم اس میں بس اس سے امپریس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جنت کے مناظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لانا ہوگا، جنت کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہوگا۔ اسی لیے پھر سورہ الحدید کی آیت نمبر 21 میں آیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ یہ نہیں کہا گیا کہ واک کرو، سوچ لو، دوڑو، دل سے دوڑو، توجہ سے عبادت کرو، سارے کاموں کو چھوڑو۔ دوڑنے کے لیے آپ کو سٹیمنا بھی چاہیے، فوکس بھی چاہیے، آپ کو پتا بھی ہو کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ مغفرت کی پھر ساتھ بات کی گئی تو زبان سے بخشش طلب کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، پھر ایسے اسباب کو اختیار کرنا جو کہ ہمارے اعمال کو بہتر بنا دیں۔ جیسے آپ دیکھیں یہ آخری عشرہ ہے تو اس میں ہم جیسے دعا بھی یہی مانگتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے تو تو مجھ کو معاف فرما دے۔ کتنی کثرت سے ہمیں کہا گیا کہ آخری عشرے میں یہ دعا بہت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ ہم بھاگیں اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے کنیکشن کو اس طرح سٹرونگ کریں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا، تو کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو آپ دیکھیں مغفرت کے لیے بھی ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ اپنے والدین کا خیال رکھنا، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر جو ہمارے ان کے بہن بھائی ہیں ان کی طرف بڑھنا، ان کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا۔ اور جنت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وہ جنت ارضھا کارض السماء والارض، اور جنت کی چوڑائی کیسی ہے؟ جیسے آسمان و زمین کی چوڑائی۔ یعنی اگر ہم دنیا میں کہیں آتے جاتے ہیں، کہیں ماؤنٹنز پہ جاتے ہیں، کہیں ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، یا کبھی آپ بائی ایئر کہیں جا رہے ہیں، تو وہ جو لمبائی چوڑائی آپ کو نظر آتی ہے اس سے سوچیے تو دنیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جنت کے مقابلے میں۔ تو جنت ہے کیا؟ تو میں اس دنیا کے پیچھے اتنا پاگل ہو رہا ہوں کہ نمازیں چھوڑ دی، اللہ سے تعلق کو چھوڑ دیا، اپنی فیملی کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، ایک وہی تکاثر اور تفاخر کی زندگی گزار رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے، اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دیں جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی there is no comparison at all۔ اور اسی لیے کہا گیا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ان کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ خوبصورتی کس کے لیے ہے، یہ خوشخبریاں کس کے لیے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستاروں کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو۔ آج کل آپ لوگ دیکھیں نا، اسکائی اسکریپر میں ایسے رہتے ہیں، اور ٹاپ فلورز جو ہوتے ہیں بڑا وہاں پہ پینٹ ہاؤس ہوتے ہیں، اس میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ وہاں سے کیا کچھ مناظر ہیں۔ تو وہی ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، آسمان کے کنارے مشرق یا مغرب میں دیکھتے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا۔ یعنی ہمارے جیسے افراد تو سن کے کہتے ہیں او دس از امپاسبل جاب فار می، مجھے کہاں ایسی چیز ملنی ہے۔ دنیا کے لیے تو آپ دیکھیں ہم کیسے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں اچھا کسی نے اس جگہ گھر بنایا، پلاٹ لیا، تو مجھے بھی سوچنے دو، اچھا انہوں نے ایسی گاڑی لے لی، ہم نے بھی ماڈل چینج کرنا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے لیے امپاسبل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی. واٹ آر ڈویبل جاب، کتنا آسان کام ہمیں بتا دیا گیا. اللہ پر ایمان لائیں اور ہم انبیاء کی تصدیق کریں. ظاہر ہے اپنے دل میں بھی کریں، اپنے قول میں بھی کریں، اپنے عمل میں بھی کریں. یہاں سے ہمیں ایک بات جو بتا دی گئی وہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ عطا کرتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے نا ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں دنیا اچیویبل لگتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کے لیے اگر اسٹرگل کریں گے، محنت کریں گے، حاصل ہو جائے گا. لیکن جنت، آخرت، اللہ کی رضا، سنت پہ چلنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، وہ ہمیں لگتا ہے ہم سے بہت دور ہے، اچیویبل نہیں ہے. ہم شاید اتنے گناہ گار ہیں، ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے. فضل کیا ہوتا ہے؟ ایون اف آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ، اللہ مجھے دے سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے طلب اور تڑپ رکھنی ہے، اس کی طرف بڑھنا ہے. تو دنیا جو ہے نا وہ ایک دھوکے کا سامان ہے، لیکن اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں. لیکن ہم نے بار بار اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے اس تقویٰ کے معیار کے اوپر جانا ہے. تو اس مثال سے ہمیں بات کیا سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے کھیل تماشوں میں اتنا نہیں بزی ہو جانا، اوور انڈلج نہیں کرنا کہ ہمارا وقت ضائع ہو، ہم اپنے جو مقصد حیات ہے اس کو بھول جائیں، یا بالکل ظاہری زندگی گزاریں، ایک سوشل نارم کے مطابق گزاریں، ایک سپرفیشل لائف سٹائل ہو. صرف دنیا کی زندگی کا ہمارے پاس علم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان ڈیپتھ نالج رکھنا چاہیے. ہمیں تمام ایلیمنٹس پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ دنیا میں جو چیزیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں ان کو ہم آخرت کے لیے فائدہ مند کیسے بنائیں، ان کو اپنے آپ کو غفلت میں جانے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں. تو یس، یولو کا کانسیپٹ ہے، یو اونلی لیو ونس، لیکن یہ اونلی لیو ونس جو ہے وہ صراط مستقیم پہ ہونا چاہیے، اس پاتھ پہ ہونا چاہیے جو ہمیں آخرت میں بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنے محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی موت کو اپنی زندگی سے پہلے. تو یہ چیک لسٹ آپ اپنے لیے بنا لیں اور اس کو بار بار ریوائز بھی کرتے رہیں. اور اسی میں آپ دیکھیں بہت سارے ایسے کام کرنے کے آتے ہیں جو ہماری زندگی کو وہ پروڈکٹیوٹی دے دیتے ہیں. جیسے فجر کی 2 سنتوں کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے. اسی طرح کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو 10 آیات کے ساتھ قیام کیا اسے غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا. تو 10 آیات جو ہے وہ پڑھ لیں. پھر دنیا کا لالچ اس طرح نہیں کریں کہ آخرت جو ہے وہ آپ سے دور ہونی شروع ہو جائے، اور ایسی دعاؤں کا سہارا لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت ایک دعا آتی ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. بہت خوبصورت دعا ہے جس سے ہم عافیت مانگتے ہیں دنیا اور آخرت کی، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے پردہ بھی مانگتے ہیں کہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہماری ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ہم حفاظت چاہتے ہیں وہ مل جائے. تو ہمیں اس مثال سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا کو اتنی ہی ویٹیج دینی ہے جتنی وہ اس قابل ہے، اور دنیا کو استعمال کرنا ہے آخرت کے لیے. اور دنیا کا جو وہ بہترین متاع ہے، دنیا میں جو فائدہ دینے والی کام ہے، پروڈکٹیو کام ہے، ان کو بڑھانا ہے، اور اس کا لالچ نہیں کرنا، کسی کی لیگ پولنگ نہیں کرنی، کیونکہ اسی لالچ کی وجہ سے ہم بہت بڑے مسئلوں میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو اس طرح گزار سکیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. میم، واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین اسلام اینڈ ڈیموکریسی؟ دیکھیں، اسلام جو ہے نا وہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کا عبد بن کے رہنا. ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے، اور جو باقی افراد ہیں ان کے رائٹس اور جو آپ کی اپنے رائٹس ہیں ان کو بیلنس میں پریکٹس کرنا ہے. اور وہ جو بیلنس ہوتا ہے وہ ایکویلٹی پہ نہیں ہوتا، ایکویٹی پہ ہوتا ہے. ایکویٹی یہ ہوتی ہے
ہر ایک کی نیڈ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ایکوالٹی یہ ہے کہ جی سب کی نیڈز ایک جیسی ہیں. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف ہیومن تھاٹ کے مطابق فیصلے کرو، اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلے آئیں تو پھر اس چیز کو چینج کرو. تو ساری زندگی ہم دھکے کھاتے رہیں گے، ہم کیوں نہ اللہ کا عبد بن جائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا اس کو اسٹیبلش کریں، کیونکہ وہ سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. اور اس سسٹم میں ہمیں ایک باؤنڈری بھی ملتی ہے، ایک رسپیکٹیبل ہیلدی اسپیس بھی ملتی ہے اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. مور اوور اے پرسن ہو لیڈ اس ٹو رائٹ پاتھ, why we have bad thoughts about him even though we know that these are wrong, but however we can't ignore them. Are they evil and why? Solid way to get rid of such thoughts. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی ایک انسان آپ کو اچھا لگتا ہے اور مطلب اس شخص نے آپ کو ہمیشہ گائیڈ کیا ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں بری سوچیں آتی ہیں, تو چیک کر لیں کہ کیا یہ آپ کی سکس سینس ہے جو آپ کو وارن کر رہی ہے کسی طرح سے, یا یہ آپ کی سوچوں کا مسئلہ ہے. اگر آپ کی سوچوں کا مسئلہ ہے تو اس کو ایڈریس کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.